اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں اسلامی شادی کی اس سیریز میں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اگر آپ ایک اچھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھی شادی تلاش کرتے ہوتے ہیں اس وقت انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو صاف رکھے، کسی کے مال کسی کی دولت پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے، اس کے اوپر قناعت کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ، جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا، کہ انتخاب کے وقت دینی معیارات کو مقدم رکھیے، حلال کمانے والی اور حلال کھانے والی فیملیز کے لڑکی اور لڑکے کو انتخاب کیجیے اور خود بھی اس کے پابند بنیے تاکہ آئندہ نسلوں پر اس کا اچھا اثر پڑ سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھیے۔ جو بھی لڑکا لڑکی ہو یا ان کے والدین ہوں جو شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، نماز کو اول وقت پڑھیں تو انشاءاللہ ان کی شادیاں اچھی سے اچھی ہوں گی۔ چنانچہ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو اول وقت ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ دے گا جو وہ چاہتا ہے۔ ہم نماز کے اول وقت پڑھنے کے پابند ہو کے دیکھیں کہ اللہ کس طریقے سے ہمارے اس دنیا کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ ایک نوجوان ہے جو آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آقا میرے 3 بڑے بڑے تالے ہیں، ان کی میں آپ سے چابی چاہتا ہوں۔ ان کا جی فرمائیے۔ کہنے کہ پہلا تالا تو یہ ہے کہ میں ایک اچھی شادی کرنا چاہتا ہوں، دوسرا تالا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا کاروبار اچھا ہو جائے، برکت ہو اس کے اندر، اور تیسرا تالا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا انجام بخیر ہو، میری عاقبت بخیر ہو۔ آیت اللہ اصفہانی نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے تالے کی چابی یہ ہے، یعنی اگر اچھی شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کی چابی یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھو۔ جی آقا۔ کہ دوسرے تالے، یعنی اگر چاہتے ہو تمہاری کاروبار میں برکت ہو تو اس کی چابی یہ ہے کہ تم نماز کو اول وقت پڑھو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تیسرا تالا، یعنی کہ چاہتے ہو تمہارا انجام بخیر ہو، عاقبت بخیر ہو، تو نماز کو اول وقت پڑھو۔ بچہ حیران ہو گیا، کہنے لگا ایک ہی چابی سے آپ تینوں تالے کھول دے رہے ہیں۔ آیت اللہ حسن علی نخودکی نے فرمایا کہ نماز اول وقت ماسٹر کی ہے کہ جس سے ہر تالا کھل سکتا ہے۔ لہذا نماز کو اول وقت پڑھنے کے پابند بنیے، انشاءاللہ اللہ اچھی سے اچھی شادیاں آپ کے لیے فراہم کرے گا۔ مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شادی کا ارادہ رکھتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ کب؟ انتخاب سے پہلے، ابھی جب آپ رشتہ تلاش کرنے جا رہے ہیں تب کی بات ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، دونوں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ نماز کی نیت کے نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربۃ اللہ، الحمد کا سورہ پڑھیں اور اس کے بعد دونوں رکعت میں سورہ یاسین۔ سورہ یاسین آپ دیکھ کے، فون میں دیکھ کے یا قرآن میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھیں اور نماز ختم ہونے کے بعد ایک دعا مولانا نے تعلیم فرمائی۔ امام نے فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو آپ دعا کریے۔ دعا کس طرح کی ہے؟ دعا اس طرح پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی زوجۃ صالحۃ ودوداً ولوداً شکوراً قنوعاً غیورا۔ خدا بندہ مجھے ایک ایسی زوجہ عطا فرما کہ جو صالحہ ہو، محبت کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو،
اللہ کا شکر کرنے والی ہو، قناعت کرنے والی ہو اور غیرت دار ہو۔ ان احسن تو شکرت، اگر میں اس کے ساتھ نیکی کروں تو وہ میرا شکر ادا کرے۔ وَإِنْ أَسَاءَ تو غفرت، اگر میں برائی کروں، مجھ سے برائی ہو جائے تو مجھے معاف کر دے۔ وَإِنْ ذَكَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَعَانَتْ، اور جب میں اللہ کا ذکر کروں تو وہ اللہ کے ذکر میں میری مدد کرے۔ وَإِنْ نَسِيتُ ذَكَرَتْ، اور اگر میں خدا کا ذکر بھول جاؤں تو وہ مجھے خدا کا ذکر یاد دلائے، یعنی اللہ کی عبادت میں معاون و مددگار ہو۔ وَإِنْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا حَفِظَتْ، اور اگر میں اس کے پاس سے کہیں باہر چلا جاؤں، دور چلا جاؤں تو میرے مال اور میرے راز کی حفاظت کرے۔ وَإِنْ دَخَلْتُ عَلَيْهَا سُرَّتْ، اور اگر میں اس کے پاس آؤں تو وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ وَإِنْ أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْنِي، اگر میں اس کو حکم دوں تو وہ میری اطاعت کرے۔ وَإِنْ أَقْسَمْتُ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ قسمی، اگر میں کوئی قسم دوں اس کو تو میری قسم سے وہ بری الذمہ ہو۔ وَإِنْ غَضِبْتُ عَلَيْهَا أَرْضَيْتَنِي، اگر میں اس پر غضبناک ہوں تو وہ مجھے راضی کرے۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے صاحب جلال اور صاحب اکرام، حب لی ذالک، پالنے والے مجھے ایک ایسی زوجہ عطا فرما۔ فإنما أسألک ولا أجد إلا ما قسمت لی، اور جو تو نے میرے لیے معین کر رکھا ہے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ امام نے دعا فرمایا، آپ اس دعا کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اسے ہر نماز کے بعد قنوت میں، سجدے میں، اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک۔ یہ دعا بار پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین شادی نصیب فرمائے گا۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اس دعا کو کسی مقدس مقام پہ، مثلا مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے، عاشق خانہ ہے، وہاں بیٹھ کے 114 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ اسے نتائج آپ خوب دیکھیں گے۔ اور ایک چیز جو مرزا صاحب نے تعلیم دی تھی، بتایا تھا، انہوں نے بھی روایت سے کہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ سورہ طٰہٰ کو ہرے سلک کے، ریشم کے کپڑے پر لکھ کے بچہ ہو یا بچی، اس کے ان کپڑوں کے درمیان رکھا جائے کہ جو وہ پہنتے ہیں، تو ان کے انشاءاللہ رشتے اچھے اور جلدی ہوں گے۔ خدا دعائے پالنے والے ہمارے تمام بچوں کے رشتے اچھے اور جلدی کریں، اور انہیں دیندار اور متدین، متقی، پرہیزگار شوہر اور زوجہ عطا فرما۔ خداوند ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔